اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی کی نظر عنایت ہے۔ آج 17 رمضان المبارک، افطار سے پہلے یہ بابرکت گھڑیاں ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں۔ میرے جتنے دیکھنے والے سننے والے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ دعوت ہے، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ان لمحوں کو غنیمت جان کے اس رمضان المبارک میں چند لمحوں کے لیے بیٹھ کے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کریم، حضور کی اس پاک سیرت کے حوالے سے چند لمحوں کے لیے، اور حضور کے وہ جان نثار جو آپ کے ساتھ اپنی جان، مال، فکر و خیال کو حضور کے در پہ قربان کر کے آپ کی میت میں ہر آواز پہ لبیک کہنے والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ میرا تو ایمان ہے اس رب کائنات کا، اس کے محبوب نبی کا، رحمت العالمین کا، سید المرسلین کا، خاتم النبیین کا ذکر ہو، اور آپ کے جانثاروں کا ذکر ہو، وہ لمحے، وہ فضا، وہ وقت سراپا رحمت بن جاتی ہے۔ اور یہی اس رمضان المبارک کی یہ سعادتیں اور برکتیں ہیں۔ دوسرے عشرہ میں یہ دو واقعات، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک، اور 17 رمضان المبارک کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، وہ بھی اس 17 رمضان کو پیش آیا۔ تو میں مختصر سا اجمالاً طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کر کے پھر ساتھ ہی غزوہ بدر کے حوالے سے ان جانثاروں کی قربانیوں کا اظہار کروں گا جو نبی رحمت نور مجسم کی وفا میں، اور ان کے اس فیضان کو جو حضور نے اپنے عاشقوں کے درمیان میں تقسیم کیا، ان کے حوالے سے تذکرہ کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کی وہ پاک دامن زوجہ محترمہ، جن کا عقد اللہ کی رضا کے مطابق، اور ان کی تصویر کو ایک ریشمی رومال میں لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ واحد ایک کنواری ام المومنین میں سے ہیں، ان کو یہ ایک نمایاں حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، یہ بھی انہیں بڑی سعادت اور شان انہیں ملی ہے، اور آپ کی اس عظمت اور شان کے حوالے سے آپ ام المومنین کا جو مقام ہے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، حضور کی باقی ازواج مطہرات میں نمایاں ہے۔ 2000 سے زیادہ احادیث آپ سے راوی ہیں، اور بخاری نے 178 حدیث آپ سے راوی وہ بھی بیان کی ہے۔ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں آپ سے شریعت کے حوالے سے، دین حق کے حوالے سے مشاورت لی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ولادت جو ہے
اس میں یہ 4 سال برس پہلے حضرت عائشہ بعثت کے 4 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا عقد مبارک تقریباً 9 برس یا 10 برس کی عمر میں حضور کے ساتھ کیا گیا، اور جب مدینہ طیبہ میں آئے اور پھر آپ کی رخصتی ہوئی، آپ کی اس وقت عمر پاک 18 برس تھی جب حضور کا وصال ہوا۔ اور یہ سعادت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہے کہ آپ کے بستر مبارک پر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اور آپ پہ جو تہمت لگائی گئی تھی وہ ایک سفر، ایک لمبی ساری واقعہ، میں صرف مختصر، جس پہ حضور پہ بھی اس پہ بوجھ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ بھی پریشان تھیں، تو اس آپ کے اس پاک دامنی کا اظہار، اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے رب کائنات نے قرآن عظیم میں the divine book for the betterment of humanity، جس کا ایک ایک لفظ بالکل اسی طرح قائم ہے جو 1400 سال پہلے حضور کے سینہ اطہر میں اتارا گیا، اس قرآن عظیم میں آپ کی پاک دامنی کے حوالے سے سورہ نور میں 17 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا اظہار کرنے کے لیے رب کائنات نے یہ نزول فرمایا۔ اور یہ بھی شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ حضرت یوسف کی جب تہمت لگی تھی، اور اسی طرح حضرت مریم کو جب آپ بچہ نومولد لے کے گئیں تو انہوں نے بڑی تہمت لگائی، اور اس بچے نے آپ کی صداقت کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو اس طرح حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا۔ یہ بھی ایک انفرادیت، حیثیت حاصل ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری پاک دامنی کا اظہار میرے رب نے قرآن عظیم میں، اور قیامت تک جو سورہ نور پڑھتا رہے گا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی 17 آیات جو ان کی شان میں آئیں اس کا اظہار کر کے ان کی پاک دامنی کا اظہار ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ مجھے حضور اپنی تمام ازواج مطہرات سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے، اور اسی کے حوالے سے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن میں اجمالاً طور پہ یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی فضائل اور مناقب، آپ کا تقوی اور فقیہ ہونا اور اجتہادی بصیرت، یہ بڑے شریعت کے ایک موضوع ہیں، ان پہ آپ کو بڑا مقام حاصل تھا۔ اور ام المومنین کی یہ شان تھی کہ حضور علیہ السلام کو آپ سے زیادہ محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ نے اپنے آخری ایام تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں گزارے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے مجھے یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ حضور کی آخری جو سفر تھا وہ میرے حجرہ میں ہوا، اور میری گود میں سر مبارک تھا حضور کا، اور اسی میرے گھر میں حضور کا روضہ مبارک بنایا گیا۔ یہ ساری خصوصیات آپ بیان فرماتی تھی، اور اسی کے حوالے سے کہ آپ کا وصال جو حضور کے بعد آپ کی 66 اس وقت 18 سال عمر تھی، اور 66 سال when she was 66 years old when she passed away after the physical departure of the Prophet Islam۔ اور آپ نے 17 رمضان المبارک سن 57 ہجری کو وصال فرمایا، اور آپ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں آپ کو مدفن کیا گیا، اور اس وقت مروان بن حکم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے حاکم تھے، اور نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھائی، اور شام کے وقت آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ یہ مختصر سا بیان ہے، اور آپ کی علمی اور فقی حیثیت کو دیکھا جائے تو اتنا وقت نہیں، میں نے دونوں موضوع کو اسی میں آج مکمل کرنا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ شان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ صاحبزادی جن کو اللہ کی رضا کے مطابق آپ حضور کے عقد میں آئیں، اور سیدنا حضرت ابو بکر حضور کے سسر ہیں رشتے کے لحاظ سے، اور حضور ان کے داماد بھی ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ادب اور ان کی عقیدت، ان کی وفا اور ان کا عشق حضور آقا مدنی تاجدار کی مقدس ذات کے ساتھ ہے۔ اگر تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو، جتنی بھی یہ عشق کی اور محبت کی داستانیں ہیں، وہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا عشق رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہر خیال کو، ہر فکر کو، اپنی مال کو، اپنی زندگی کو در مصطفیٰ پہ قربان کر دیا تھا۔ اس پاک اور مطہر گھرانے کی وہ پاک صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ شان حاصل ہے کہ وہ حضور کی زوجیت میں آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاک مائی کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے علم و حکمت کا فیضان اپنی آخری سانس تک دیتی رہیں اور آنے والے کو سیراب کرتی رہیں، نبی رحمت کی وفا کا حق ادا کرتی رہیں۔ آج دوسرا یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، یوم البدر بھی، غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا معرکہ، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ الانفال میں بھی ہے، اور سورہ الدخان میں بھی غزوہ بدر کے حوالے سے میرے رب نے اس کا اظہار فرمایا ہے، اور قرآن عظیم میں اسے یوم الفرقان کے طور پہ پیش کیا گیا کہ یہ حق اور باطل میں تقسیم کرنے والا، فرق ڈالنے والا دن ہے۔ اس دن حق اور باطل آپس میں نمرد آزما ہوں گے، اور پھر حق کی فتح ہوگی، اور پھر حق کی روشنی اس خاص گھڑیوں سے لے کر آج قیامت تک دنیا میں حق کی روشنی کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ جو سینہ عطر میں، حضور کے سینہ عطر میں جو پیغام حق آیا ہے، جس نے باطل کو مٹایا ہے، جس نے بت پرستی کو مٹایا ہے، جس نے آپ پرستی کو مٹایا ہے، جس نے یاوا گوئی کو مٹایا ہے، اور دل میں اگر بسایا ہے تو ایک رب کی بندگی کا فیضان بسایا ہے، پیشانیوں کو جھکایا ہے تو الہ کے سامنے جھکایا ہے۔ یہ وہ حق اور باطل کا مارکا میرے دوستو، یہ وہ پیغام حق جو حضور کے سینے سے، آپ کی نورانی اور نور والی زبان سے نکل کر ان جان نصاران رسول کے سینوں میں منتقل ہوئی ہے، اس کا آج امتحان کا دن تھا۔ المختصر یہ غزوہ بدر کے محرکات یہی ہیں۔ میں مختصر سے یہ کہ ابو سفیان اپنا مال لے کے تجارت کے سلسلے میں مکہ سے شام جا رہا تھا، اطلاع ملی اس سے پہلے، تو حضور نے اس کا تعاقب کے لیے اپنے چند ساتھیوں کے پیچھے جانے کے لیے، لیکن اس نے راستہ بدل کے پھر وہ چلا کر واپسی پہ اطلاع ہوا تو پھر حضور اپنے جانثاروں کے ساتھ گئے تاکہ اس مال پہ جو ہے اس جو ابو سفیان مکہ کے روسا اور بڑے بڑے ان کی تجارت کا مال ہاتھ میں آ جائے۔ تو جب آپ نے وہ تعاقب کیا تو ابو سفیان کو اس چیز کا علم ہوا تو اس نے راستہ بدل کے ساحل سمندر کی طرف سے ہو کے پھر وہ مکہ کے حرم میں حجاز کے اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں پہ اس کا قافلہ محفوظ تھا، اور اس نے اس اثنا میں ایک تیز شتر بان جو غفاری قبیلے کا تھا اسے کہا کہ تو جا کے مکہ میں یہ اطلاع کر دے کہ مدینہ میں حضور کے صحابہ اور حضور نے اس قافلے کو پہ حملہ کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے ہیں۔ وہ یہ پیغام لے کے مکہ میں پہنچا 3 دن میں، جب کتنے دن، اور پہنچتے ہی حرم میں اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، وہ اپنے اونٹ کی نکیل کو نکال دیا اور شور و شور کرتا ہوا پہنچا۔ اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ حضرت عاتقہ کا، وہ لمبی بات ہو جائے گی، انہیں جو خواب آئی تھی اور حضرت عباس کو بتائی کی گئی، تو اس پہ ابو جہل نے ایک بڑا تنزیہ، ایک جو ہے سینٹنس کیا کہ پہلے تمہارے قبیلے میں قریش میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج تمہاری عورتیں بھی یہ دعویٰ کر رہی ہیں۔ اس نے یہ خواب بتائی جس خواب میں ان قریش کے سرداروں کی جو ہے تباہی کا باعث بنتی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ جب وہ پہنچا تو اسے ریئلائز ہو گیا
اور ابو سفیان کے اس بات پہ ابو جہل نے فوراً منادی کی اور بڑے بڑے رؤساء کو اکٹھا کیا کہ تمہارے مال پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم جو ہیں لشکر تیار کر کے مدینہ پہ حملہ کریں گے اور بدر کے مقام پر جا کر۔ اس اثنا میں 1000 سے زیادہ لشکر تیار کر دیا گیا، اونٹ کے ہی تیار کیے گئے، 100 سے زیادہ جنگ لڑنے والے سواری والے اسباب بھی پیدا کر لیے اور سفر شروع کر دیا۔ اور اسی اثنا میں ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت ساحل سمندر سے ہو کے حجاز کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے پھر پیغام پہنچایا کہ اب خطرہ نہیں ہے، اس لیے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ لیکن قریش کا یہ سپہ سالار ابو جہل جو منافق تھا، جو حضور پہ سب سے زیادہ نفرت کرنے والا، وہ اس موقع کو کیسے چھوڑتا؟ اور اسے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی کا آخری یہ ایام ہیں۔ اس نے ابو سفیان کی بات کو نہ مانا اور وہ پھر آگے سے اس نے سفر کیا۔ المختصر بدر کے مقام پہ آ کر ٹھہرے اور راتوں کو پھر وہ تقریر کرتا اور یہ کہتا کہ رسیاں گٹھی کر لو، ان رسیوں میں باندھ کر ہم ان سارے جو یہاں سے مکہ سے مدینہ میں آ کر جنہوں نے پناہ لی ہے اور محمد مصطفیٰ کے تمام ساتھیوں کو گھسیٹ کر لے کے جائیں گے، اور ہر رات کو ایک اونٹ ذبح کر کے پھر شراب کی محفلیں چلتی اور پھر عورتوں کو نچا کر وہ ان کے دلوں میں حوصلے بڑھاتا، اور یہی اس کا سلسلہ رہا۔ اور دوسری طرف 313 میرے نبی کے عشاق، دین حق کے پیروکار، اسلام کے نام اپنے سینوں میں بسانے والے، اپنی پیشانیوں کو الہ کے سامنے جھکانے والے، جن کی ہر ادا جو ہے مصطفیٰ کریم کی اداؤں پہ قربان ہوتی تھی۔ جب بھی حضور بلاتے تو لبیک کہہ کے در اقدس پہ حاضر ہوتے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے۔ نہ دنیا کے اسباب تھے، نہ حرب کا سامان تھا، نہ سواری کے لیے کوئی سواری تھی، کچھ بھی نہ تھا، چند نیزے، چند تلواریں، ایک گھوڑا، لیکن عشق مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کے وہ شاہ سوار حضور کی معیت میں نکلتے ہیں۔ اور پھر جب بدر کے مقام پہ آتے ہیں تو حضور ساری رات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے یہ دعا کرتے ہیں، یہ مختصر سی جماعت جو تیرے دین کی خاطر آج تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر اس کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب یہ دعائیں کرتے، آنسو آنکھوں سے، نور والی آنکھوں سے جاری ہیں، اور وہ یہ دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتے۔ اسی دعا کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور کرتے، اے اللہ یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے تکبر سے اور فخر سے چلا آ رہا ہے تاکہ تیرے ساتھ ٹکرائے اور تیرے رسول کو جھٹلائے۔ اے اللہ اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ کل ان کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا حضور فرماتے۔ اور پھر دیکھیں میرے دوستو، یہ غزوہ ہوا المختصر 17 رمضان کو روزے کی حالت میں عشاق نے، حضور کے غلاموں نے جو ہے وہاں پر جو وفا کا حق ادا کیا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے میرا بھائی ہے، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے میرا باپ ہے، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے میرا چچا ہے، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے میرے قبیلے کا کھڑا ہے۔ بس تلوار کو اٹھایا، حضرت علی نے اٹھایا، حضرت حمزہ نے اٹھایا، حضرت ابو بکر نے اٹھایا، یہ جتنے بھی عشاق تھے انہوں نے اس تلواروں کو اٹھا کر آنے والے اپنے رشتہ داروں کو واصل جہنم کر دیا۔ المختصر میں اتبا بھی گیا، شیبہ بھی گیا، ابو جہل جو سپہ سالار تھا وہ نوجوان بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کان میں کہتے ہیں، وہ ابو جہل ہمیں بتاؤ وہ کون جو ہمارے رسول کو توبہ نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، ان کو تکلیفیں دیتا رہا ہے۔ جب آپ نے اشارہ کیا وہ معوذ اور معاذ وہ تلواروں کو لے کر اس پہ شاہین کی طرح، شہباز کی طرح ٹوٹ پڑے اور اس پہ حملہ کر دیا، اس کے پیٹ پہ حملہ کر کے اسے چاک کر دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ میرے دوستو یہ وہ مارکہ حق اور باطل کا تھا جب بڑے بڑے رؤساء جو ہیں وہ بھی اس مارکے میں اس واصل جہنم ہوئے تھے۔ ان میں یہ دیکھو نا کتنا کمال کہ ان عشاق، ان میں سے وہ 70 کے قریب جو کفار کے لشکر میں جیسے 70 کے قریب واصل جہنم ہوئے، 70 بھاگ رہے تو انہیں پکڑ کر قیدی بنا دیا گیا۔ اور دوسری طرف عشاق میں سے جو ایمان والے، ان میں سے صرف 14 جو ہیں جنہوں نے جام شہادت حاصل کیا، ان میں سے 6 جو ہیں
وہ مہاجرین جنہیں کہتے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، 6 نے جام شہادت نوش کیا، اور 8 جو انصار جو حضور کے غلام بنے تھے اس دین کی بقا کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اس طرح وہ 14 کے قریب تھے اور 70 قید ہوئے۔ میرے دوستو، یہ دیکھو، یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور اس معرکے میں اسلام کو فتح حاصل ہوئی، اور گنتی کے مسلمان، ساز و سامان بھی نہیں حرب کا، لیکن جذبہ ایمانی اتنا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے، جب حضور نکلے نا تو حضور نے کہا کون ہے آج میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو میرے ساتھ اس قافلے میں چل کر کفار کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب وہ ایک عاشق رسول جس کے کان میں یہ آواز اٹھی، وہ ایک دکان کے سامنے کھڑے کھجوریں کھا رہا تھا، اور جب کھاتے کھاتے یہ بات سنی تو دوڑتا ہوا حضور کے در اقدس پہ آیا اور حضور کو کہا کہ میں حاضر ہوں، اپنی تلوار نکال کے۔ اور وہ نکلا میدان عمل میں، اور اس نے شہادت حاصل کی، وہ انصاری اس نے شہادت حاصل کی، اور وہ جنت کا نامہ اسے ملا۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے۔ المختصر یہ، انشاءاللہ کسی اگلے روزے کی افطار سے پہلے میں 3-4 صحابہ کا ضرور تذکرہ کروں گا جنہوں نے یہ اتنے محبت کے ساتھ حضور کے ساتھ وفا کر کے اس دین کی بقا کی خاطر، for the solidarity, for the success of the lost message which is bestowed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is the message of Tawheed, the message of oneness of the Almighty Allah, and the message of the seal of the prophethood. That was the belief of their companions. انہوں نے جو اس ایمان کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لے کے فتح حاصل کی، فتح مبین حاصل ہوئی۔ اور پھر یہ لشکر جب مکہ میں گیا، ہر گھر میں گورام مچا ہوا تھا، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ان کے بڑے بڑے رؤسا واصل جہنم ہو گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کا پورے عرب کے مختلف ٹرائب پہ اسلام کے ماننے والوں کا، محمد مصطفیٰ کے دین کے ساتھ وفاداروں کا ایک بہت بڑا اثر ہوا۔ میرے دوستو، یہ فتح تھی جو رب کی طرف سے، رب کے فرشتے بھی اس غزوے میں شامل ہوئے تھے، اور یہی وہ کمال تھا۔ مولا کریم ہمیں اس آقا کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے آخری سانس تک، آخری لمحے تک اس دین کی بقا کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر کے اتنی قیمتی، اتنی عظمت والی، شان والی جماعت جو صحابہ اکرام کی جماعت کو چھوڑا تھا، جنہوں نے پھر آخری سانس تک اس دین کی بقا کی خاطر دنیا کے اطراف میں پھیل کر اس عظمت مصطفیٰ کے فیض کو، محبت مصطفیٰ کے فیض کو، عظمت اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنے سرگرم عمل رہے۔ آج ہم نے اس رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کو ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہم ان اصحابہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور حضور کی آل کی طرف کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور حضور کے ساتھ وفا کا حق ادا کرتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ وفا کا عہد کرتے ہیں کہ مولا کریم جو تو نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو بھی اپنے محبوب نبی کی راہ پہ چلنے کی ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہم سے جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں اسلام کی عظمت کی خاطر، ختم نبوت کی شان کی خاطر، نبی رحمت کی محبت کی خاطر ہمیں بھی اس جذبے کے ساتھ، ہم اتنے قابل تو نہیں کہ وہ جذبہ ہم رکھ سکیں، لیکن پھر بھی اظہار کرتے ہیں ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، تیرے نبی کے وفادار ہیں، تیرے نبی کے پیغام کے وفادار ہیں، ختم نبوت کے جو پہرے دار ہیں۔ مولا کریم ہمیں اس پہ کامل رہنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا اور مادیت کی لذتوں سے دور رہ کر، دنیا پرستوں اور پرچنسٹ سے دور رہ کر نبی رحمت کے وفاداروں میں ہمارا نام بھی عطا فرما دے۔ یہ تیرے کرم سے ہوگا۔ اس رمضان المبارک کی برکتوں کو غنیمت جانتے ہوئے مولا کریم آج پھر تیرے دربار التجا کرتے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کے اپنے محبوب نبی جو سیل آف دا پروفٹ اینڈ لیڈرز آف دا پروفٹ ہے، جو شان والا ہے، عظمت والا، اختیار والا ہے، اس نبی رحمت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔